اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین خلق اخلاق پر ہیں۔ تو اخلاق کو ڈیفائن کر رہا تھا میں کہ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ خلق کہتے ہیں وہ نیچر جس پہ انسان کو پیدا کیا گیا۔ وہ تو ہر ایک کی اچھی ہوتی ہے، لیکن خود اپنی حرکتوں سے بھی انسان اپنی نیچر بناتا ہے۔ برائی کرتے چلے جائیں گے تو گھٹی میں برائی پڑ جائے گی، اچھائی کرتے چلے جائیں گے تو گھٹی میں اچھائی پڑ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بعض دفعہ معاف بھی کرتے تھے، لیکن بعض دفعہ انتقام بھی لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، جو بار بار میں بات ریپیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں، اخلاق صرف کسی سے مسکرا کے بات کرنا نہیں ہے، بعض دفعہ کسی کی گردن اڑانا بھی اخلاق ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ بعض دفعہ چور کے ہاتھ کاٹنا، یہ خود نہ گردنیں اڑانا شروع کر دیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے اور بہت ہی چہیتے تھے، آپ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا اپنی اولاد دو سے زیادہ نہ ہو، تو پہلے زمانے میں اپنی بھی ہو رہی ہے، دوسروں کی اولاد کو بھی اپنا بنا لیا جاتا تھا۔ تو یہ فیملی پلاننگ کی نحوست ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا ہے، کہ انسان جو ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں، وہ آپ کا خرچہ کراتے ہیں۔ تو زید ابن حارثہ کو نبی نے کیا بنایا؟ حالانکہ اجمی تھے، غلام تھے، تو ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بے پناہ محبت نبی ان سے کیا کرتے تھے، حالانکہ بھائی عرب تو ویسے بھی اجمیوں سے محبت اکثر آج بھی نہیں کرتے، تو پہلے کیا حال ہوتا ہوگا؟ آپ بھی جاؤ نا، کوئی اجمی آئے تو وہ زیادہ لفٹ نہیں کراتے اس کو، اللہ ماشاء اللہ جو دیندار ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجمی کو جو کہ غلام تھے ان کو بیٹا بھی بنایا، اتنا بڑا شرف کہ بیٹا بنا دیا۔ بھائی کچھ خادم کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، بھائی ملازم کے طور پہ رکھ لیتے، پھر عزت دیتے، نہ نہ نہ، بیٹا بنانے میں جو عزت ہوتی ہے وہ کہیں بھی اس سے زیادہ تو عزت ہے ہی نہیں نا کوئی۔ بیٹا بنایا اور ایسا اتنی محبت دی ان کو، اتنی محبت دی کہ جو ان کے والدین کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارا بیٹا یہاں پایا جاتا ہے تو وہ لینے کے لیے آئے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان نون پرسن آپ کے علاقے میں آ گیا نا، کوئی پاسپورٹ ویزا تو ہے نہیں، تو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ آج کل حکومت قتل کر دیتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے۔ آپ اللیگل کسی ملک چلے جائیں تو حکومت کو رائٹ ہوتا ہے، بھائی وہ جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جان سے مارنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ غلام بنا لو اس کو۔ تو اب جب والدین ان کے آئے ان کو لینے کے لیے، ان کے رشتہ دار آئے، کہ ہمیں ان کا خیال تھا رشتہ داروں کا، جب زید ابن حارثہ کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل والدین آ گئے ہیں تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، تو ہم ان کی منہ مانگی قیمت دے کے ان کو چھڑا کے لے آئیں گے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ جب انہوں نے زید ابن حارثہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہیں انک لعلی خلق عظیم، بہترین اخلاق، کہ وہ نبی کے پاس رہ کر ان کو نبی سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں یہیں رہوں گا، میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک طرف اخلاق کا یہ عالم ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری ہوئی تو لوگوں نے کہا بھائی سفارش کرو، یہ تو بڑے خاندان کا آدمی ہے، یہ عورت تھی کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اب نبی سے سفارش کرے گا کون؟ کسی نے کہا بھائی حب رسول اللہ، نبی کے سب سے چہیتے تو زید ابن حارثہ ہیں، ان سے کہہ دو، وہ کر دیں گے تو نبی مان جائیں گے۔ جیسے لاڈلا ہوتا ہے نا بچہ کوئی، بھائی لاڈلے کی بات کون رد کرتا ہے؟ زید ابن حارثہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں آپ تھوڑی رعایت کر لیں، ان کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے،
فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم لسرقتها، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا. اور آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک طرف اخلاق ایسے ہیں کہ غلام آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے والدین کو ترجیح نہیں دے رہا. دوسری طرف اخلاق ایسے ہیں کہ چور کا ہاتھ، بولو بھائی، اب کوئی انگریز یہاں وحشیانہ منظر دیکھ لے کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، وہ کہے گا یار یہ کیسا اسلام ہے بھائی، یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں معاذ اللہ، یہ تو دہشت گردی کی تعلیم میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے بھائی، کوڑے لگا دو، تھپڑ لگا دو، تبلیغ میں بھیج دو 4 مہینے کے لیے، چلہ لگا دو، سیروزہ لگا دو، سمجھا دو. محبت سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی، لوگ ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں بھائی، اصل چیز تو رسپیکٹ ہے ڈائلاگ ہے. آپ کسی کو عزت دو گے تو وہ بھی آپ کو عزت دے گا. رسپیکٹ ہے، محبت ہے، محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. بھائی یہ اصول کلی نہیں ہے. عزت دو گے تو عزت ملے گی، لیکن بشرطے کے سامنے والا بھی عزت کا مطلب جانتا ہو ورنہ عزت دو گے تو وہ ذلیل کرنے پہ آ جائے گا. بعض لوگ ہیں وہ دبا کے رکھو گے نا، تمیز سے چلتے ہیں وہ، سمجھے. آپ کہہ رہے ہو یار ان کو ہمارے گھر کی باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں کہہ رہے یار یہ پتہ نہیں مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں بالکل صحیح کہ کہاں سے کر رہے ہیں بات. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جتنا دبا کے رکھو گے نا اتنا تمیز سے چلیں گے وہ. بعض ملازم ایسے ہوتے ہیں ان کو عزت دی آپ کو بیچ کے کھا جائیں گے وہ. حقیقت ہے، وہ کہیں گے ہمارے سیٹ صاحب میں بتا کتنے کا لے گا یہ. تو یہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو عزت دو عزت لو یقیناً صحیح ہے، لیکن یہ عزت بھی قابل عزت لوگوں کو کے لیے، یہ مقولہ بھی کس کے لیے ہے؟ جو قابل عزت ہوتے ہیں، جن کی گھٹی میں ذلت ہے، جو بائی نیچر برے ہوتے ہیں، ان کو عزت دینے سے عزت نہیں ملتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف اخلاق کہ زید ابن حارثہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف چور کا ہاتھ تو بہرحال کاٹنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو اس لیے کاٹ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے، مجبور تھے، تو اللہ کے حکم کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. واقعی ایسا ہی ہے کہ اصل میں اللہ کا حکم تھا چور کا ہاتھ کاٹو، قرآن کی آیتیں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا اللہ نے بد اخلاقی کا حکم دیا؟ اللہ نے دہشت گردی کا حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹو؟ اللہ ظالم ہے؟ بھائی نبی کے اخلاق بہت اچھے، مگر نبی کی صفات اللہ سے آگے تو نہیں ہے نا، نبی کی رحمت اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے نا بھائی. اللہ تو سب سے زیادہ رحیم ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا چور پہ کہ اس کا ہاتھ مت کاٹو؟ میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بیلنس نہیں ہے. اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو اخلاق 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 اتنا وہ کہ وہ، اور جو بد اخلاق ہیں وہ اس طرف لڑک جاتے ہیں. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے. نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگل جائیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس، تمیز سے چلو، تمیز سے، ہوشیاری کے ساتھ. صحیح ہے نا؟ تمیز سے چلو. جرائم کو ایک حد تک برداشت کیا جائے گا، اس کے بعد مجرم کی معافی نہیں ہے. کیونکہ مجرم کو معاف کر دینا در حقیقت عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. پھر دیکھو بدعتی کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے. بدعتی کی وجہ اس کی یہ کہ ایک کافر اور فاسق کی آپ تعظیم کرتے ہو، لوگوں پہ برا اثر نہیں پڑتا، لوگوں کو پتہ یہ تو کافر ہے، یہ ہدایت پہ تھوڑی ہے. بھائی لوگ اس کو تھوڑی اس سے متاثر ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ کافر ہے، ہم اس کے دین کو فالو نہیں کرتے. بدعتی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبل اسلام کا لگاتا ہے، جب اس کو عزت ملے گی تو لوگ اس کو قابل عزت سمجھ کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا. نقصان اسلام کا ہوتا ہے اس سے. بعض دفعہ شخصی فائدہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ایک شخص کا فائدہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو امت کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری نظر میں نہیں ہوتا. تو بیلنس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹا جائے. کیسی سخت سزا ہے. گورے اس پہ کہتے ہیں یار کوڑے لگا دیتے، جیل میں ڈال دیتے، ہاتھ کاٹنا ہے ساری زندگی کے لیے معذور.
10,000 روپے چوری کیے, 50,000 روپے چوری کیے, تو ہاتھ کی قیمت تو 50,000 سے زیادہ ہے نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو ہاتھ کاٹنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں کاٹو. حالانکہ اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی کام کرو تو شروع کس سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, اور ہر کام سے پہلے, چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو چور کہہ گئے اللہ اتنا مہربان ہے تو میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے؟ میں نے تو 20,000 کی چوری کی ہے, ہاتھ تو کروڑوں روپے کا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آج میرا یہ تیسرا بیان چل رہا ہے, ابھی صبح سے بولے جا رہا ہوں. پہلے جامع میں بیان تھا 1-1.5 گھنٹے کا, پھر وہاں سے نکلے تو پھر ایک مسجد میں بیان تھا, وہ بھی 1.5-1.25-2 گھنٹے کا ہو گیا. تو بول کے پھر مغرب کے بعد بھی بول ہی رہا ہوں, ملاقاتوں کے لیے لوگ آئے. پھر عصر کے بعد ایک صاحب آئے بغیر اطلاع کے, ان کو ڈانٹنے میں کافی توانائی خرچ ہوئی ہے میری. بغیر اطلاع کے آ گئے دروازہ بجانے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بہرحال بڑے نیک آدمی تھے. لیکن مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا کیا مزاق ہے یار, میں انسان نہیں ہوں, میں گدھا ہوں کیا؟ ایسے میں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی کہ یار میں انسان نہیں ہوں, آپ بلا وجہ گھر میں. تو وہ پھر بیچارے داڑھی والے, پھر میں نے ایکسکیوز کیا, ان سے سوری کیا. اب اخلاق کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کہتا آپ بھی تشریف لے آئے ہیں بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گھر میں تو میں ٹائم ہی نہیں دے پا رہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی آتا تھا آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو کوئی بات نہیں, اگر میں مسجد میں آپ کو نہیں ملا تو گھر میں آ کے دروازہ بجا کے مجھے آپ نے کمبل سے باہر نکالا. میں بہرحال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, تو میں بھی آپ سے مسکرا کے بات کروں گا, دفع ہو جائیے یہاں سے. یہی ہوگا نا بھائی. اب اخلاق کا تقاضا ہے تھوڑا سختی کرو. عوام کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو سختی کے بغیر کنٹرول میں. بھائی ایک اصول بنا دیا کہ ٹائم لینے کا یہ طریقہ ہے, ملاقات کا یہ طریقہ ہے, یہ ٹائم ہے. میں نے ان کو اپنی ڈائری دکھائی, میں نے کہا اس میں آپ کہیں بھی نہیں ہو, اگر اس میں کہیں ہوتے پھر میں ٹائم نہ دیتا تو میری غلطی ہے. تو کہنے لگا میں تو آج ڈال دیں. میں نے کہا پھر ہاں یہ کہیں کہ اس میں ہمیں بھی, تو پھر میں نے ان کو کوئی ٹائم دے دیا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا دنیا میں ملاقاتوں کے علاوہ کوئی بھی کام ہی نہ ہو, اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے, وہ جتنی ملاقاتیں کرے گا اتنا ثواب اس کو زیادہ ملے گا. بعض لوگ ہم پہ کہتے ہیں تبلیغ والے تو ہر ایک سے ملتے ہیں, آپ کیوں نہیں ملتے؟ او بھائی ان کا تو کام ہی یہی ہے ملیں, وہ تو جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنا فائدہ ہے ان کو. ان کا تو کام کیا کہ اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا. یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے, ایک شعبہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. لیکن صرف یہی تو نہیں ہے نا, دین کی تبلیغ کے اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں. مسائل پہ تحقیق کرنا, حلال و حرام, یہ ریسرچ کرنا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے. کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اسی طرح بغیر کتاب جب انسان کچھ پڑھتا نہیں ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کا علم کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. عوام کے پاس بیٹھنے سے کبھی علم میں اضافہ نہیں ہوتا. جو لوگ سارا دن عوام سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کا علم کا لیول نیچے آتا ہے. علم آتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے, عوام میں تو اس علم کو ڈیلیور کرنا ہے. تبھی جو علماء تدریس نہیں کرتے, کوئی کتاب نہیں پڑھاتے, وہ صرف عوام میں تقریریں کرتے ہیں, وہ کچھ دنوں میں بالکل ڈاؤن جانا شروع ہو جاتا ہے. ان کا جو معلومات کا لیول ہے نا وہ بالکل سطحی باتیں پہ آ جاتے ہیں وہ. تو بھائی اگر ہمیں کچھ پڑھنے کا بھی ٹائم دے دو, کچھ ریسرچ کا بھی ٹائم دے دو. پھر ہمارے گھر بھی ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ہیں, ان کا بھی ٹائم دے دو یار, کو تھوڑا سا تمیز سے ان کے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کریں. کھانے کا ٹائم دے دو, سونے کا ٹائم دے دو. ٹھیک. تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے غصے سے بات کرنے مل نہیں رہے. بھائی یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے, یہ میں دیکھیں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کو بھی ایک اصول بیان کر رہا ہوں میں, یہ ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ صبح سے شام زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. سارے کام نہیں کیے جا سکتے, ترجیح دینی پڑتی ہے کون سا امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں کون سا موسٹ امپورٹنٹ اور کون سا کم درجے کا امپورٹنٹ ہے. نہیں یاری بات. ٹائم مینجمنٹ میں جو پڑھایا جاتا ہے نا کہ 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ جو اہم بھی ہے, ارجنٹ بھی ہے.
دوسرا وہ جو اہم ہے ارجنٹ نہیں ہے, تیسرا وہ جو ارجنٹ ہے اہم نہیں ہے, چوتھا وہ جو نہ ارجنٹ ہے نہ اہم ہے. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی چار قسم کے, جب دن بھر جتنے کام کرتے ہیں وہ چار حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, اہم اور ارجنٹ. اہم کا مطلب, اب اہم کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے. اہم کام کون سا ہوتا ہے, یہ بڑی اہم. دیکھو آپ کسی سے پوچھو نا اہم کام کسی کہتے ہیں, بہت اہم بات ہے, آپ اس کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اہم کام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں اہم کسے کہتے ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا, وہ کہے گا جو بہت اہم ہو. وہ کیا کہے گا؟ جو ویری امپورٹنٹ. اور بھائی تو انگلش میں اہم کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, اردو میں اہم کہتے ہیں, عربی میں اہم کہتے ہیں. تو یہ تو نیا ہوا ہے نا, ڈیفینیشن کیا کہہ رہے جو میرے لیے بہت اہم ہو. او بھائی کیا ہے تیرے لیے, کیا اہم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی مختلف وقتوں میں کبھی کھانا اہم ہے,